ایک روزنامے کے ایک مدیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے اپنے ایڈیٹوریل کے اندر ایک بہت سی اور عجیب باتوں کے ساتھ ایک عجیب بات انہوں نے یہ بھی لکھی جو بڑی ظاہر ہے کہ تکلیف دہ بھی تھی، لیکن بالکل بے بنیاد اور غلط الزام تھا۔ انہوں نے لکھا کہ داتا دربار میں لاہور میں جو کچھ ہوا اس کے پیچھے اسرائیل اور قادیانیوں کا ہاتھ ہے۔ اس بے بنیاد بات کا ہم نے سوچا کہ کم از کم ان سے رابطہ کر کے پوچھیں تو صحیح کہ صاحب کیا سوجی آپ کو۔ تو اس وقت ہم آپ کو سب سے پہلے آج وہ گفتگو سنائیں گے جو کہ خوشنود علی خان صاحب روزنامہ جناح کے مدیر اعلیٰ کے ساتھ ہماری ہوئی، اس وقت وہ پیش کرتے ہیں۔ خوشنود علی خان صاحب جی، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی رائے میں ذمہ دارانہ صحافت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو ایسی سوال ہے جیسے کسی بہت ہی ہمارے زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے تو کچی کلاس ہوتی تھی، اس میں ایسے سوال پوچھتے تھے کہ ذمہ دارانہ صحافت کیا ہوتی ہے۔ ذمہ دارانہ صحافت کی بھی ایک بات یہ ہے کہ جو ریڈر ہے نا، اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ تمام اخلاقی، معاشرتی، تمام قدروں کو سامنے رکھ کر جو بات اس تک پہنچائی گئی ہے اور وہ درست بھی، یعنی اسے خود بھی یہ احساس ہو کہ وہ درست ہے، جو بات اس تک پہنچ رہی ہے وہ سچ ہے، تو وہی ذمہ دارانہ صحافت ہے۔ میں بڑی سمپل بات آپ سے کروں، ذمہ دارانہ صحافت یہ ہے کہ جو میں بطور اخبار نویس یا آپ بطور اخبار نویس یا بطور اینکر جو سمجھتے ہیں کہ یہ بات کنوے ہونی چاہیے ریڈر تک، لیکن صحیح درست شکل میں اس معاشرے کے تمام اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ ہے ذمہ دارانہ صحافت۔ ٹھیک ہے جی، اور خوشنود علی خان صاحب، آپ اس کے بارے میں آپ کو نہیں لگتا کہ جو پاکستان میں فرقہ واریت کی صورتحال ہے اس میں غیر ذمہ دارانہ صحافت کا ایک بہت بڑا کردار ہے؟ نہیں، بالکل ایسے نہیں ہے۔ شاید اس سوال کو کرنے سے پہلے آپ نے ناپا اور تولا نہیں ہے۔ میں اگرچہ اس پہ گفتگو نہیں کروں گا آپ کے سوال کے جواب میں، لیکن صحافت سے میں نہیں سمجھتا کسی صحافی نے آج تک فرقہ واریت کے لیے پیسہ لیا ہو۔ فرقہ واریت کے لیے علماء حضرات جو ہیں وہ مختلف جگہوں سے مال لیے جا رہے ہیں اور مختلف ممالک مختلف فرقوں کو اسپانسر کر رہے ہیں، بس اتنی سی بات ہے، اس میں صحافیوں کا کیا تعلق؟ اچھا خوشنود علی خان صاحب، آپ نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے کہ جو اس وقت داتا دربار پہ جو حملے ہوئے اس کے پیچھے قادیانیوں کا ہاتھ ہے، اس کا کوئی ثبوت آپ کے پاس تھا جب آپ نے یہ لکھا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی ٹرائل میں نہیں ہوں، کئی چیزیں مجھے بتانا میرے لیے ضروری نہیں ہے۔ جب ٹرائل ہوگا تو میں ضرور بتا بھی دوں گا کہ کیوں میرے علم میں ہے اور کس طرح سے ہے۔ جی، آپ نے دیکھیں لوگوں تک ایک بات پہنچائی ہے خوشنود علی خان صاحب، لوگ آپ کی بات کو کریڈیبل سمجھتے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں بولوں گا جب تک میں بنا، تو پھر آپ یہ بات بھی نہیں کرتے۔ دیکھیے نا، سن لیجیے، میں نے جتنی بات پہنچانی تھی پہنچا دی، اب میں کسی اور کی مرضی کی بات تو نہیں پہنچاؤں گا۔ لیکن ابھی آپ نے ذمہ دارانہ صحافت کی ڈیفینیشن پھر کچھ اور کی ہے، آپ نے ابھی جو میں نے کی ہے یہ بھی اس سے پورا اترتی ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ آپ نے کہا کہ حقائق کو اس طرح سے پہنچانا جو کہ لوگوں تک پہنچنے ضروری ہوں، اور ظاہر ہے کہ لوگوں تک آپ جب کوئی بات پہنچائیں گے تو یا تو پوری بات پہنچائیں یا آدھی بات نہ پہنچائیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، بالکل پوری بات پہنچانی چاہیے اور میں نے پوری بات پہنچائی ہے جتنی مجھے پہنچانی چاہیے تھی۔ یہ پوری بات نہیں ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں جتنی پہنچانی چاہیے تھی۔ دیکھیے سن لیجیے، آپ چونکہ اس وقت ایک ادارے سے بات کریں نا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی باتیں جو ہوتی ہیں نا لکھتے ہوئے، وہ جو آپ نے کہا نا ذمہ داری والی، وہی ذمہ داری ہے میری جو میں پی گیا ہوں جتنا حصہ۔ کہ آپ یا تو اس کی پوری بیک گراؤنڈ پہ بتائیں نا کہ کس بیسس پہ کہہ رہے ہیں۔ نہیں، ضروری نہیں کہ میں کسی سوال کے جواب میں کوئی کہیں قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا ہے کہ میں کسی کے سوال کے جواب میں اسے پوری بات جواب دینے کا میں ذمہ دار ہوں۔ اچھا چلیں، اچھا ٹھیک ہے، آپ کی اس بات کی ہم تردید کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے اخبار میں اس کی تردید شائع کریں گے؟ ضرور ضرور، آپ اپنے اخبار میں تردید شائع کریں گے خوشنود علی خان صاحب؟ بالکل کروں گا، بالکل۔ یہ آپ آن ایئر کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل، میں آن ایئر کہہ رہا ہوں۔ آپ کے خیال میں کوئی ایسا اخبار نویس ہوں جو آپ نے جب ادارے کا نام بتایا تھا تو مجھے پتا تھا آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ نہیں، تو میں تو آپ سے چھپا بھی نہیں رہا، میں تو آپ کو بڑے واضح طور پہ بتا رہا ہوں۔ آپ سن لیجیے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ضرور بھجوائیں۔ میں نے تو اس وقت بڑی کوشش کی کہ مجھے کوئی بندہ مل جائے اس حوالے سے جو مجھے بتا سکے۔ تو خوشنود علی خان صاحب، آپ ٹھیک ہے، آپ اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی پوچھ لیں۔ میں اب جماعت احمدیہ کے آفیشیل ٹیلی ویژن چینل سے بات کر رہا ہوں۔ کچھ آپ کہہ رہے ہیں نا بندہ ڈھونڈ رہے تھے، تو آپ ڈھونڈ رہے تھے، تو آپ بتائیں آپ کیا پوچھنا چاہتے تھے؟ نہیں، اب آپ بھجوائیے وضاحت، میں انشاءاللہ اس سے سب کو
जी नाज़रीन, ये था वो गुफ्तगू थी जो खुशनूद अली खान साहब के साथ हमारी हुई। आपने हम आपकी खिदमत में पेश की। इस पर कुछ कहने की कुछ ज़रूरत तो है नहीं, आपने ख़ुद देख लिया। पहले उन्होंने ज़िम्मेदाराना सहाफ़त की डेफिनेशन दी, फिर उन्होंने कहा जितना मैं पी गया हूँ वो मेरा हक़ था। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मैं कोई ऐसा वैसा अखबार नवीस नहीं हूँ। जनाब, आप कैसे अखबार नवीस हैं, ये फ़ैसला आपने थोड़ी करना है, ये तो आपका कारी करेगा। और दूसरा, हम अपने नाज़रीन को बता दें कि इनसे जब बात हुई, इसके ऊपर एक पूरा नोट जो कि इनके एक गलत बयानी थी उसके ऊपर तफसील से लिख के इनको भेज दिया गया है। अभी तक उसका इनके कॉलम में कुछ अता पता नहीं है। तो बाकी इन्होंने कहा कि जी हमने कच्ची में ये पढ़ा था। मैं इनसे पूछना तो चाहता था कि ये कच्ची में कहाँ इन्होंने पढ़ा ज़िम्मेदाराना सहाफ़त की डेफिनेशन, लेकिन ऐसे लोगों से इनकी तालीमी काबिलियत वगैरह पर बात करते हुए थोड़ी सी हमें इनके पास थोड़ा सा इसलिए है कि इन जैसे लोग और इनके हम ख्याल लोगों से जब उनकी तालीमी काबिलियत पर बात की जाए आजकल, तो कायदे आज़म की टोपी उछालने से भी नहीं चूकते। इसलिए हमने उनसे ये नहीं पूछा। शर्मनाक बात यह है कि ये साहब जो ज़र्द सहाफ़त के अलमबरदार, जिनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी, ये CPN यानी काउंसिल फॉर पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के सदर हैं। तो खैर, इस पर कुछ मज़ीद कहने की ज़रूरत तो है नहीं।